الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تراویح کے متعلق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو ثابت کرنے کے لیے دو حدیثیں پیش کی، پھر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو پیش کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا زمانہ پیش کیا، پھر آپ کی خدمت میں ائمہ اربعہ، مشاہیر امت، اجماع صحابہ، بلاد اسلامیہ کا تذکرہ ہوا، عقلی دلیل بھی پیش کی۔ اس کے بعد چند ایک وہ عبارات جو ہمارے ہی اکابرین کی ہیں اور اس سے ہمارا مخالف یہ تأثر دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اکابرین 8 رکعت تراویح کے قائل تھے، ان عبارات اور ان کے جوابات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں 3 عبارات پیش کی تھی، آج عبارت نمبر 4 پیش کی جاتی۔ حضرت علامہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی عبارت شرح فتح القدیر جلد 1 صفحہ 485، فصل فی قیام شہر رمضان، فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 بالوتر۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ پوری گفتگو کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح وطر کے ساتھ 11 رکعت ہے، یعنی 8 رکعت کو سنت سمجھتے ہیں اور 3 کو وطر مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی قطعاً 8 رکعت تراویح کے قائل نہیں، بلکہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ شرح فتح القدیر جلد 1 صفحہ 485 فرماتے ہیں ثم استقر الامر علی العشرین فانہ المتوارث، کہ 20 رکعت تراویح پر عمل پختہ ہو گیا اور یہی امت میں تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو ابن حمام رحمہ اللہ تعالی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ یہی ابن حمام رحمہ اللہ شرافت القدیر جلد 1 صفحہ 486 میں فرماتے ہیں فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ مُسْتَحَبًّا وَذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهَا هُوَ السُّنَّةُ، کہ ہمارے جو مشائخ ہیں ان کا عمل بھی 20 رکعت تراویح کا ہے، لہذا یہ 20 رکعت تراویح ہی کے قائل۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ شرافت القدیر جلد 1 صفحہ 485 فرماتے ہیں وظاہر کلام المشائخ ان السنۃ 20، کہ ہمارے مشائخ کا جو عمل ہے وہ 20 رکعت تراویح کا ہے۔ ابن حمام رحمہ اللہ 20 رکعت تراویح ہی کے قائل ہے۔ یہ جو عبارت ان کی پیش کی گئی ہے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی تھے، محقق مطلق تھے، انہوں نے بعض مسائل میں اپنا اجتہاد کرتے ہوئے اختلاف رائے ظاہر کیا ہے۔ مثلا ابن حمام تراویح تو 20 مانتے ہیں، ہاں البتہ جمہور سے ہٹ کر وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں ان میں سے 12 رکعت، ان میں سے 8 رکعت سنت ہیں اور 12 رکعت مستحب ہیں، 12 اور 8 20 بنتی ہے۔ یہ ابن حمام کا موقف ہے کہ تراویح تو 20 رکعت ہے لیکن 8 سنت اور 12 مستحب، بس یہ ہے جو پوری بات تشریح کی گئی۔ پھر سمجھ لیں علامہ ابن الحمام 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 8 سنت ہیں اور 12 مستحب ہیں، تو 8 نہیں قائل 20 کے ہیں، لیکن ان کے اس تفرد کو امت نے قبول نہیں کیا، امت نے قبول نہیں کیا۔ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی کی اس موقف کو نقل کیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، العارف الشذی شرح سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 166، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں وقال ابن حمام ان 8 رکعات سنت مؤکدہ وسنتی 10 رکعات مستحبہ فما قال بهذا احد، اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حاشیہ علی الہدایہ پہ یہ بات فرماتے ہیں
کہ یہ ابن حمام کا جو موقف ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، رد فرمائے۔ اسی طرح علامہ ابن حمام کے شاگرد قاسم بن قطلو بغا رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 879 ہجری، حاشیہ ابن عابدین جلد 1 صفحہ 510، مطلب و نواقض المسح، فرماتے اللہ عبرت بابحاث شیخنا یعنی ابن الحمام اذا خالفت المنقول، کہ ہمارے شیخ ابن حمام کی وہ بحثیں جو منقول فی المذہب مسائل کی مخالفت کریں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ غیر مقلد عالم مولانا ارشاد الحق عصری صاحب لکھتے ہیں، انہی فقہ حنفی میں اجتہادی مقام حاصل تھا، کئی مسائل میں انہوں نے ہم فکر علماء سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کے اختلاف کو خود علماء احناف نے بنظر استحسان نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہی کے شاگرد قاسم قطلو بغا اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں لا یعمل بابحاث شیخہ ابن الحمام المخالفت للمذہب، کہ شیخ ابن حمام رحمہ اللہ کے وہ مباحث جو مذہب کے مخالف ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے، لہذا حنفی مذہب کے خلاف ان کا جو بھی قول ہوگا وہ مقبول نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ اسے حنفی مذہبی باور کر لیا جائے۔ توضیح الکلام صفحہ 880۔ اسی طرح غیر مقلد عالم مولانا محمد گودلوی، وہ ایک مسئلہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں علامہ ابن حمام حنفی باوجود فقیہ ہونے کے اس مسائل سے خصوص فرماتے ہیں، تحقیق الراسخ صفحہ 22۔ علامہ ابن حمام کا خلاصہ کیا ہوا؟ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، 8 کو سنت اور 12 کو مستحب فرماتے ہیں، لیکن یہ تقسیم بھی احناف کے یہاں قابل قبول نہیں، اس لیے یہ قول ہمارے خلاف قطعاً حجت نہیں۔ 5ویں عبارت، حضرت علامہ ابن الجام حنفی پر اعتراض اور ان کی عبارت کو نقل کر کے احناف پر اعتراض کیا گیا ہے۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ 117، باب الوتر والنوافل، علامہ ابن النجام فرماتے ہیں وقد ثبت ان ذلك كان 11 رکعۃ بالوتر، یہ بات ثابت ہے کہ تراویح وتر سمیت 11 رکعت ہے، تراویح وتر سمیت 11 رکعت ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی 11 رکعت وتر سمیت 8 رکعت تراویح اور 3 وتر کا قائل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، علامہ کا قطعاً یہ موقف نہیں۔ علامہ کا جو موقف ہے تراویح کے بارے میں، البحر الرائق جلد 2 صفحہ 117، باب الوتر والنوافل، فرماتے ہیں قولہ 20 رکع بیان لکمیتها وهو قول الجمہور لما فی الموطأ ان یزید بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ب23 رکع وعلیہ عمل الناس شرقا وغربا، کہ 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے، موطا میں روایت موجود ہے، اور حضرت عمر کے زمانہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، 3 وتر ہوتے تھے، اور مشرق اور مغرب میں اہل اسلام اسی پر عمل فرماتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور یہ جو بات کی قد ثبت ان ذالک، یہ علامہ ابن النجیم نے ابن الحمام کی عبارت کو نقل کیا ہے کہ ابن الحمام فرمایا کرتے تھے کہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح میں سے 8 کو سنت مانا جائے اور 12 کو مستحب مانا جائے۔ دیکھیں انہوں نے عبارت پوری نقل کی ہے، لیکن ذکر المحقق فی فتح القدیر ما حاصل ان الدلیل یقتضی ان یکون سنت من العشرین ما فعلہ منها ثم ترکہ خشیۃ ان تکتب علینا بل باقی مستحب، فقد ثبت ان ذلك كان 11 رکعۃ بالوتر كما ثبت في الصحيحين من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، فإذا يكون المسنون على اصول مشائخنا 8 منها والمستحب 12۔ علامہ ابن النجیم نے ابن حمام کی عبارت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ 8 کو سنت اور 12 کو مستحب مانیں۔ علامہ ابن النجیم کا اپنا موقف ہرگز یہ نہیں ہے
وہ 20 رکعت تراویح ہی کے قائل ہیں۔ غلط بیانی سے کام لینا مناسب نہیں، اپنے مذہب کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی عبارت کو غلط معنی مطلب ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی عبارت حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 175 پر ہے، فَتُحُصِلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ 11 بِالْوِتْرِ۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ قیام یہ ہے کہ قیام رمضان میں وطر سمیت 11 رکعت سنت ہے، یعنی 8 تراویح اور 3 وطر۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی 8 رکعت کے قائل ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہرگز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا موقف 20 رکعت تراویح کا ہے، جو حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے مرقات شرح مشکات جلد 3 صفحہ 342 باب قیام شہر رمضان، والذی صح انہم کانوا یقومون علی عہد عمر ب20 رکعہ، صحیح سند سے بات ثابت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نمبر 2 مرقات شرح مشکات جلد 3 صفحہ 346 باب قیام شہر رمضان، اجمع صحابت علی ان التراویح 20 رکعہ، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ نمبر 3 شرح النقایہ جلد 1 صفحہ 342 کتاب الصلاۃ، فصار اجماعا لما روى البيهقي باسناد صحیح انهم كانوا يقيمون على عهد عمر ب20 رکعہ وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام بیہقی نے جو صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، اللہ اکبر، اجماع ہے، امام بیہقی کی اس روایت کی وجہ سے اجماع ہے کہ صحابہ کرام سے صحیح سند سے بات ثابت ہے کہ تراویح عمر عثمان علی کے عہد میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ شرح النقایہ جلد 1 صفحہ 341 کتاب الصلاۃ، وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حديث ابن عباس أنه علیہ الصلوۃ والسلام كان يصلي في رمضان 20 ركعة هو الوتر۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل حضرت ابن عباس سے مروی حدیث پر مبنی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، امام طبرانی نے یہ روایت کی نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ تو 20 رکعت کے قائل ہیں۔ ہاں، یہ جو عبارت پیش کی گئی ہے، اصل میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے عبارت ابن حمام کی نقل کی ہے کہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ 11 رکعت سنت ہے وطر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں وقال ابن الحمام قدمنا فی باب النوافل وتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 بالوتر۔ تو یہ بات ہم پہلے نقل کر چکے ہیں ابھی ابن الجیم کے حوالے سے بھی کہ حضرت امام کا اپنا یہ تفرد تھا، وہ تراویح 20 مانتے تھے، ان میں وہ 8 کو سنت اور 12 کو مستحب فرماتے۔ عبارت نمبر 7 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فتح الرحمان فی اثبات مذہب النعمان میں لکھتے ہیں، عبارت کیا ہے؟ فلم یثبت روایت 20 منہ صلی اللہ علیہ وسلم فما هو المتعارف الا ان فی روایت ابن ابی شیبہ وهو ضعیف وقد عارضه حدیث عائشہ وهو حدیث صحیح۔ اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جیسا کہ مشہور ہے۔ ہاں، حضرت ابن ابی شیبہ کی روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور اس کے معارف عائشہ کی حدیث ہے والی، وہ صحیح ہے۔ اب اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں کہ 20 حضور پاک سے ثابت نہیں، جو حدیث ابن عباس کی پیش کرتے وہ ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں 8 والی حضرت ابن عائشہ کی حدیث صحیح ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ دیکھیں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ فتح الرحمان فی اثبات مذہب النعمان جلد 3 صفحہ 48،
فرماتے ہیں فالظاہر انہ قد ثبت عندہم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکع کما جاء فی حدیث ابن عباس فاختارہ عمر، یہ بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 20 رکعت ثابت ہے، جیسا کہ ابن عباس کی حدیث میں آیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہی کو اپنایا ہے۔ تو حضرت تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، کہ بعد یہ نشین فرما لیں۔ حضرت اشیعۃ الامات باب قیام شہر رمضان صفحہ 349 پہ فرماتے ہیں، میں فارسی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 رکعت پڑھی وہ آپ کی تہجد تھی، یعنی 3 بطر 8 رکعت تہجد۔ اور ابن ابی شیبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ تو قائل تھے 20 کے۔ یہ جو حضرت شیخ کی بات نقل کی گئی ہے، اصل میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کی اپنی عبادت نہیں، بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی یہ اعتراض نقل کر رہے ہیں، اور آگے اعتراض نقل کر کے پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کیا نقل کیا؟ فرمایا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کی روایت ثابت نہیں، کما هو المتعارف، جیسا کہ مشہور ہے، یعنی مشہور کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے ابن عباس والی کہ حضور رمضان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، وطر پڑھتے تھے، وقالوا اسنادہ، تو معترضین لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی حدیث صحیح ہے۔ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنا موقف پیش نہیں کر رہے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات نقل کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ثابت نہیں، اور لوگ کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی حدیث صحیح ہے۔ لوگ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں فرما رہے۔ ہاں لیکن فرمایا دیکھو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کو پسند فرما رہے ہیں اور ابن عباس والی حدیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک فہم آج کا ہے، ایک ابن عباس کا ہے۔ آج کیا کہ لوگوں میں حدیث چونکہ سند سے پہنچی ہے، ممکن ہے ذوف ہو۔ حضرت عمر کے سامنے تو سند نہیں تھی نا کہ جس میں ذوف کا سوال پیدا ہو، اس لیے روایت ان نے نقل کر کے اعتراض اس کا جواب دیا ہے، اور لوگوں نے حضرت کے اعتراض کو ان کا موقف بیان کر دیا کہ ان کا موقف ہی یہ ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بار 3 طلاق کے عنوان پر مناظرہ تھا۔ میں چونکہ صدر مناظر تھا، اور صدر مناظر مناظرہ کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شروع ہی سے ہم نے اپنی ایک پالیسی بنائی کہ مستقل میں نے مناظر نہیں بننا، یا صدر مناظر بننا ہے یا معاون مناظر بننا ہے، براہ راست مناظر کسی اور کو رکھنا ہے۔ بس ہماری ایک پالیسی تھی، افراد تیار کرنے تھے، بندے کھڑے کرنے تھے، کل کو نوبت پیش آئے جب مناظرے کی تو بندہ پیش کیا جا سکے۔ اس لیے مناظرین کو تیار کرنے کے لیے ہم نے ترتیب اختیار کی کہ پہلے دن سے میں صدر بنتا، مناظر کسی اور کو رکھتا، یا معاونت کرتا، مناظر کسی اور کو رکھتا تاکہ مناظر ابھر کر سامنے آئے۔ اگر یہ نہ ہوتا، مناظرے میں خود کرتا، تو آج ہر بات پہ مولانا صاحب بلاؤ، مولانا صاحب بلاؤ، یہ تحقیقی کام نہ ہو پاتا جو آج ہوا ہے۔ تو ہمارا کام مناظرانہ طرز پر نہیں ہے، واعظانہ، داعیانہ اور مبلغانہ طرز پر ہے، ناصحانہ طرز پر ہے۔ ہاں بوقت ضرورت مناظرہ پیش آ جائے تو مناظر کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات کا ذوق ہوا، رمضان کے بعد ہم نے ارادہ کیا ہے، آپ حضرات کے اشتیاق پر ہے کہ ہم تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن پڑھائیں۔ اس میں اصول مناظرہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اس میں کھل کر بات کریں گے، پھر مناظرہ کا طرز کیا ہوتا ہے، مناظرہ کب کرتے ہیں، مناظرہ کب نہیں کرتے، صدر مناظرے کا کیا کام ہوتا ہے، معاون کا کیا ہوتا ہے، شرائط کیا ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں وہاں سمجھائیں گے جب مناظرے کا عنوان آئے گا۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ الحمدللہ تعالی ہمارا عنوان مکمل دین ہے، کوئی خاص عقیدہ، خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو ہر معاملے میں رہنمائی کی جائے اور امت کو مایوسی سے بچایا جائے۔ خیر، جو مناظرہ ہوا تو ہمارے مخالف مناظر نے 3 طلاق کے عنوان پہ فتاوی رشیدیہ پیش کی،
یعنی فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھی۔ میں نے اپنے مناظر سے کہا، میں نے مخالف مناظر سے کہا ہمیں کتاب دو، کیونکہ وہ کتاب ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم تو مناظر وہی کتابیں لے کر جائیں گے نا جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہو، ہمارے موضوع سے متعلقہ نہیں تھی، بھائی کتاب پیش کرو۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے حوالہ پیش کیا ہے تو ہم اس کو پڑھنے بھی تو دو نا، یہ بات لکھی ہے یہ پیش کرو۔ جب اس نے کتاب دی میں نے دیکھا، اب اس میں کیا تھا کہ مولانا، اچھا جب میں نے کتاب اپنے ہاتھ میں نے مطالعہ کر لیا تو میں نے فوراً اپنے مناظر سے کہا کہ آپ اعلان کر دو کہ اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ 3 طلاق کے ایک ہونے کا ہو تو میری شکست اور ان کی فتح، اور اگر حضرت کا فتویٰ 3 کے تیک ہونے کا اس نے جھوٹ بولا ہو تو اس کی شکست اور میری فتح، اس کا اعلان کرو، میں کتاب پیش کر دوں، اعلان کر دوں۔ اب ہمارے مناظر نے اعلان کر دیا تو وہاں تو حال حال ہو گئی۔ بھائی مخالف مناظر کہہ رہے مولانا گنگوہی نے لکھا ہے، اور حنفی مناظر کہہ رہا ہے اگر یہ مولانا گنگوہی کا فتویٰ ہو میں اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کتاب پیش کر۔ بات بالکل ایک پاسے پلٹ گیا گفتگو کا۔ یہ صدر مناظر کا کام ہوتا ہے، اپنے مناظر کو سنبھالنا اور چلانا۔ اس میں کیا تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص نے ایک استفتاء بھیجا۔ وہ پہلے استفتاء بھیجا تھا غیر مقلد کو کہ 3 طلاق دو تو کتنی ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے۔ پھر اس سائل نے وہی فتویٰ اور وہ استفتاء اور فتویٰ، سوال اور جواب مولانا گنگوہی کو بھیجا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اوپر سائل کا سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، پھر نیچے اپنا جواب نقل کی، اپنا فتویٰ دیا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی۔ اس غیر مقلد نے کیا ہوشیاری سے کام لیا، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے فتاوی رشیدیہ میں جو سائل کا سوال تھا اور غیر مقلد کا جواب تھا، اس جواب کو مولانا گنگوہی کا جواب بنا کر پیش کیا، کہ مولانا گنگوہی کا فتویٰ بنا کر پیش کیا کہ مولانا گنگوہی کہتے ہیں 3 طلاق دو تو ایک ہوتی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ اب جس بندے کو اس بات کا نہیں پتا وہ تو پریشان ہوگا نا کہ مولانا گنگوہی نے 3 طلاق کو ایک کیسے لکھ دی ہے۔ بالکل اسی طرح کی عبارات پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ حضرات علامہ ابن النجیم ہیں، علامہ ابن الحمام ہیں، شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی ہیں، اللہ علی قاری ہیں، یہ حضرات 3 کو 3 ہی مانتے تھے۔ یہ حضرات 20 رکعات ہی مانتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کسی کی عبارت کو نقل کیا، انہوں نے اس کو ہمارا موقع پیش کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی نے نقل کیا اعتراض کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لوگ کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث سند ضعیف ہے، لوگ کہتے ہیں مقابل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند صحیح ہے، اور انہوں نے اسی کو حضرت کا موقع بنا کر پیش کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے ان معاملات کو پڑھ لو، ان اسباق کو پڑھ لو، ان عبارات کو دیکھ لو۔ آپ یقین فرمائیں کہ ابھی رمضان نہیں آیا، ابھی ہمارے پاس عبارات آنی شروع ہو گئی۔ اب میرے پاس جو سوالات میں پوچھتا ہوں کہ آپ دورے میں شریک ہیں، کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں شریک؟ کوئی کہتا ہے وقت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے میری مصروفیات ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس فیس نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، ہم اتنے دنوں سے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر وہی سوال آپ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے رمضان کی شروع ہونے سے 12 دن پہلے اس کو ختم کر دینا ہے، تاکہ آپ بقیہ دن اس کو پھیلانے میں، پڑھانے میں، عوام تک پہنچانے میں لگاؤ۔ انشاءاللہ اگر آپ نے قبل از وقت اس پر محنت کر لی تو اللہ نے چاہا تو کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی اب ان اعتراضات کو نقل کرے، ان عبارات کو پیش کرے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ہماری عادت ہے ہم ہر موسم سے پہلے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ میں بہت ساری باتیں کہنے والی ہیں، سبق وغیرہ سے میں پھر باتیں چھوڑ دیتا ہوں تو پھر کہہ نہیں پاتے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کہہ لیں گے، میں تھوڑی سی گفتگو ہے ذرا اس کو مکمل کر لوں۔ 8ویں عبارت، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ الحق السری، ان کی عبارت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہیں بھی 8 رکعت تراویح کو نہیں لکھ رہے۔ ہم نے کہا بھی عبارت تو پیش کرو نا، یہ کسی ساتھی نے لکھ کے بھیج دیا، ہم نے جواب پیش کر دیا، کبھی عبارت پیش کرو۔ وہ کون سی عبارت جیسے آپ حضرت کی 8 تراویح ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے الحق السری فی اثبات تراویح صفحہ 14، حضرت فرماتے ہیں
الحاصل ثبوت بست رکعت با اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم در آخر زمان عمر رضی اللہ عنہ ثابت شد پس سنت باشد و کسے کیا سنت انکار دارت خطا است 20 رکعت تراویح تو صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، جس 20 کا انکار کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ مزید اپنی کتاب تصفیۃ العقائد میں فرماتے ہیں باقی رہی تراویح، اس میں جو آج کل کے ملانوں نے تخفیف نکال دی ہے، یعنی 20 کی 8 کر دی ہے، تو ہر ایک کو بوجھا آسانی یہ بات پسند آتی ہے، پر یہ بات کوئی نہیں سمجھتا کہ 8 رکعتیں جو حدیث میں آئی ہیں تو وہ تہجد کی رکھتے ہیں۔ تہجد اور چیز ہے اور تراویح اور چیز۔ تراویح کی 20 ہی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہزارہ صحابہ تھے، اس زمانے سے لے کر آج تک کسی نے 20 رکعت میں کچھ حجت نہ تھی، مگر آج کل ایسے ان پڑھ امی عالم پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی بھی غلطی نکالی۔ سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 20 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، یہ خیال خام ہے۔ آگے فرماتے ہیں 20 رکعت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے زمانے کے صحابہ کی ایجاد نہ سمجھیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھیے، ورنہ اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنی نہ تھے، ان کے زمانہ کے صحابہ سنی نہ تھے، سب کے سب نعوذ باللہ بدعتی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا دیا، اپنی سنت جاری کر دی۔ کتنی واضح حضرت نے بات فرمائی، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبارت نمبر 9، حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے 8 رکعت تراویح کو سنت قرار دیا۔ کیا حوالہ ہے؟ یہ تحفۃ الاخیار صفحہ 28 پہ حضرت یہ بات فرما رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں کہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی 20 رکعت تراویح ہی کے قائل تھے۔ حضرت 20 رکعت تراویح ہی کے قائل ہیں، 8 رکعت تراویح کے قطعاً قائل نہیں۔ دیکھیے عمدۃ الرعایہ جلد 1 صفحہ 175، حضرت فرماتے ہیں ثبت اہتمام الصحابت علی 20 فی عہد عمر و عثمان و علی و من بعدہم، اخرجہ مالک و ابن سعد والبیہقی وغیرہم، وما واظب علیہ الخلفاء فعلا او تشریفا ایضا سنت لحدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام 20 کا تھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اس بات کو مالک نے، ابن سعد نے اور بہقی وغیرہ نقل فرمایا ہے۔ اور جس عمل پر صحابہ خلفاء کا دوام ہو جائے تو وہ سنت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تحفۃ الاخیار صفحہ 67، حضرت فرماتے ہیں ان مجموع 20 رکعتا فی التراویح سنت مؤکدہ۔ تحفۃ الاخیار صفحہ 68، فمن اکتفى علی 8 رکعات یکون مسیئا، جو 8 رکعت تراویح پر اکتفا کرے گا وہ مجرم اور گناہ گار ہوگا۔ تحفۃ الاخیار صفحہ 68، 20 رکعت یہ اسی متارک ہوا، تراویح 20 رکعت ہے پر اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ حاشیہ ہدایہ جلد 1 صفحہ 157، ومؤدی 8 رکعات یکون تارکا لسنت المؤکدہ، جو شخص 8 رکعت تراویح کو پڑھتا ہے وہ سنت مؤکدہ کا تارک ہے۔ تحفۃ الاخیار صفحہ 74، ان نفس قیام رمضان سنت مؤکدہ وان سنیتہ فی جمع لعالی وان اقامتہ بالاجماع ایضا سنت مؤکدہ وان کون 20 رکعتا ایضا سنت مؤکدہ۔ تو فرماتے ہیں 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور پھر پورا رمضان سنت مؤکدہ ہے، تمام رات میں 20 رکعت بھی سنت مؤکدہ، پورا رمضان سنت مؤکدہ، پھر جماعت سنت مؤکدہ۔ اتنی وضاحت حضرت نے فرمائی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، تو حضرت 20 رکعت کو سنت مؤکدہ فرما رہے ہیں، اس کے تارک کو سنت مؤکدہ کے تارک فرما رہے ہیں، 20 کو چھوڑنے والے کو گناہ گار قرار دے رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ باقی جو حضرت کے بارے میں شبہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے
کہ محدثین کرام کی ایک مبارک عادت ہے کہ وہ احادیث کو نقل کرتے ہیں اور احادیث کے نقل کرنے میں کمی نہیں کرتے، اور کوئی حدیث اپنے مذہب کے مخالف اور صحیح ہو تو اس کی صحت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کسی حدیث کا ذرا اصول سمجھ لیں، میں ایک بڑی اہم بات عرض کر لوں، اس کو توجہ سے سمجھیں۔ میں اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چند دن قبل مجھے ایک صاحب کا میسج آیا کہ مولانا صاحب یہاں ہمارے یہاں کچھ غیر مقلدین ہیں جو کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی ساری احادیث صحیح ہیں، جبکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ساری صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری ان سے بات چل رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کال کر سکتے ہیں تو کال کر لیں، یا پھر میں آپ کو کال کر لیتا ہوں، بات کر لیتے ہیں۔ ان کی کال آ گئی۔ میں نے کہا فرمائیں۔ میں نے کہا آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی الجھن کیا ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے صحیح بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں تو اس میں آپ کی الجھن کیا ہے؟ بخاری کے 30 اجزاء ہیں، پارے 2 جلدیں ہیں، 9082 روایات ہیں، مرفوعات، موقوفات، مقطوعات، شواہد، مقررات، سب کو ملا کر 9082 ہیں۔ یہ ساری صحیح مان لی جائیں تو اس میں آپ کو الجھن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی الجھن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، صحیح ہے، تمہارا اس پر عمل نہیں، تو پھر ہم کیا جواب دیں؟ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ سمجھ رہے آپ؟ کہتے ہیں جی بالکل بات تو ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں قرآن کریم کی ساری آیات صحیح ہیں یا کوئی ضعیف بھی ہے؟ بھائی وہ تو ساری صحیح ہے۔ میں نے کہا میں کچھ آیات پڑھتا ہوں تو مجھے آپ بتائیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو جائے، بیوی کی عدت 1 سال ہے، یہ وصیت کرے کہ 1 سال تک گھر سے باہر نہ جائے۔ تو مجھے بتائیں یہ اگر خامد فوت ہوا، اب جو بیوی کی عدت ہے وہ 1 سال ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ آیت صحیح نہیں ہے؟ کہا جی صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی، چونکہ ایک آیت اور بھی موجود ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ عدت اس کی 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اب دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں پر عمل تو نہیں ہو رہا نا، ایک منسوخ ہو جائے گی اور ایک ناسخ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، تو آپ بتاؤ اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ میں نے کہا اس آیت نے شراب کو حرام نہیں کہا، تو بتاؤ حرام ہے یا نہیں؟ کہتے حرام ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نشہ ہو اور نماز پڑھو تو نشہ اترے تو پھر پڑھو، جب تک نشہ و نماز نہ پڑھنا۔ یا بھی نشے کو حرام نہیں کہا شراب کو، تو کیا شراب حرام ہے کہ نہیں؟ کہا جی حرام ہے۔ میں نے کہا 2 آیتوں سے تو حرام ہونا ثابت نہیں ہو رہا، کہ آیت صحیح نہیں ہے؟ کہا جی صحیح ہے۔ اب آپ شراب کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تیسری آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ معلوم ہوا کہ صحیح ہونا اور ہے اور عمل ہونا اور ہے۔ میں نے کہا چلو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال قائمہ، نبی اتا سباتۃ قوم فبال قائمہ، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ 4 احادیث بخاری میں ہیں۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب سنت کہہ سکتے ہیں؟ اب لوگ کہیں گے جی عذر تھا، بخاری میں تو عذر نہیں لکھا، عذر تو محدثین فرما رہے ہیں، عذر کوئی بھی ہو، میں اس پر بات نہیں کر رہا، روایت تو موجود ہے نا، تو کیا آپ اسی پر عمل کریں گے؟ صحیح حدیث ہے، بخاری میں تو ہے کہ رسول اللہ کان یصلی فی نعلیہ، تو کیا آپ ہمیشہ جوتوں میں نماز پڑھیں گے؟ اس طرح بہت ساری روایات ہیں، تو کیا ہر صحیح پر عمل کریں گے؟ میں نے کہا بات سمجھ لو، صحیح ہونا اور ہوتا ہے اور عمل ہونا اور ہوتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب ما یذکر فی الفخذ، ران کا حکم کیا ہے، اس قبر باب قائم کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں عن ابن عباس و جرحۃ بن محمد ابن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورت۔ حضرت ابن عباس، حضرت جرحت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ران ستر ہے، اور فقال انس حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران سے چادر کو ہٹایا،
یعنی حضرت انس کی روایت کیا ہے کہ میں چادر ہٹ گئی، میں دیکھ رہا تھا، آپ نے اور ہٹا دیے تاکہ میں دیکھ لوں۔ اب ان میں سے عمل کس پہ کریں گے؟ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس اسند، حضرت انس والی حدیث کی سند زیادہ مضبوط ہے کہ آپ نے ران سے چادر کو ہٹایا۔ حدیث و جرحد احوت، اور حضرت جرحد والی حدیث زیادہ محتاط ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی ران کو سطر مانا جائے، حتی یخرج من اختلافہم، اور میں یہ طریقے اختیار کرے گا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب حضرت امام بخاری خود سند اور مضبوط کہہ رہے ہیں اور عمل دوسری پہ فرما رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحت سند صحت عمل کی دلیل نہیں ہوتی۔ بس اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن منسوخ ہوتی ہے، بس اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن مرجوح ہوتی ہے، بس اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن مؤول ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو جو اصول کرخی پر اعتراض ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ وہ کیا کہ یہ کہتے ہیں آپ کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے مجتہد کا مسئلے کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے، ہم اس حدیث کو منسوخ، مؤول یا مرجوع مانیں گے، تو تم مجتہد کو نہیں چھوڑتے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم کم ہے، ہمارے مجتہد کا علم زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ حدیث مجتہد کے سامنے نہیں تھی، ان کے سامنے تھی، لیکن یہ منسوخ ہوگی اور ناسخ ان کے پاس ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں، یہ مرجوع ہوگی، راجح ان کے پاس ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں، یا یہ مؤول ہوگی جس کی تعویل انہوں نے کی اور ہمارے علم میں نہیں تھی۔ میں نے کہا حدیث صحیح ہوگی، منسوخ ہوگی، صحیح ہوگی، مرجوع ہوگی، صحیح ہوگی، مؤول ہوگی، عمل کیسے کریں گے؟ تو صحت سند صحت عمل کی دلیل تو نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب کسی حدیث کو کوئی محدث ضعیف کہہ دے تو آپ فوراً پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا۔ بس اوقات حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن تلقی امت بالقبول حاصل ہو تو صحیح ہو جاتی ہے۔ کبھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے اور مجتہد کا استدلال ہو تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، استدلال مجتہد سے صحیح ہو جاتی ہے۔ کبھی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے اور طرق کے تعدد سے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو حدیث سندن ضعیف ہو، تلقی امت بالقبول ہو تب بھی صحیح، سندن ضعیف ہو، استدلال مجتہد ہو تب بھی صحیح، سندن ضعیف ہو اور تعدد طرق آ جائے تب بھی صحیح۔ تو صرف اتنی بات پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ فلاں نے حدیث کو صحیح کہہ دیا اور فلاں نے حدیث کو ضعیف کہہ دیا۔ اسی طرح یہاں پر علامہ جو بات فرما رہے ہیں کہ اس کو سندن صحیح فرما رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ BC کو سنت بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کبھی بھی الجھن پیدا نہ ہو۔ عبارت نمبر 10، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی عبارت العرف الشذی جلد 1 صفحہ 66 میں ہے، ولا مناس من تسلیم ان تراویح علیہ السلام کانت ثمانیۃ رکعات۔ یہ فرماتا ہے کہ یہ بات تسلیم کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، آپ کو ماننا چاہیے کہ 8 رکعت تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ یہ بات علامہ کشمیری کا موقف نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ دیکھو العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 میں فرماتے ہیں، لم یقل احد من الائمۃ الاربع باقل من 20 رکعۃ فی التراویح والیہ جمہور الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ ائمہ اربع میں سے کوئی ایک بھی 20 سے کم تراویح کا قائل نہیں، اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی اسی بات پر ہے۔ فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 181، اور میں اما من اکتفى بالرکعات الثمانیہ وشذ عن السواد الاعظم وجعل یرمیہم بالبدع فلیرى عاقبہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص 8 رکعت تراویح پڑھے تو سواد اعظم سے نکل گیا، اور 20 والوں کو، اللہ اکبر، 8 رکعت تراویح پڑھا تو سواد اعظم سے نکل گیا، اور پھر اس کے بعد 20 والوں کو بدعت بھی کہے، بدعت ہی ہے، اور میں اس کو اپنے انجام کا خیال کرنا چاہیے، انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ جو نکلا اس کو اپنے انجام کا خیال کرنا چاہیے، 20 رکعت تراویح چھوڑنے والے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا وہ 8 کے قائل تھے؟ یہ بات اچھی سمجھ لیں کہ علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔
وہ دھوکہ پھیلاتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری طرف سے میڈیا پر یہ بات چل جاتی ہے کہ جی 20 رکعت تراویح والی حدیث ضعیف ہے، 20 رکعت ثابت ہے لیکن ضعیف ہے۔ ذرا سمجھیں اچھی طرح بات، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ علامہ کشمیری کیا فرماتے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ جس سے 20 رکعت تراویح ثابت ہو رہی ہے، یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے اعتبار سے جو ہمیں پہنچی، ہم کہہ دیں گے ضعیف ہے، ہم مان لیں گے، لیکن یہی حدیث جب ابن عمر کے سامنے ہے تو وہاں تو ضعیف نہیں ہے نا۔ ہمارے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان واسطے ہیں تو ہم نے ضعیف کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا، تو وہ تو ضعیف نہیں کہیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عمر کا 20 رکعت تراویح کا حکم دینا، حضرات صحابہ کرام سب کا قبول کر لینا، کہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پاس کوئی حدیث موجود تھی جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ تو یہ حدیث ابن عباس بھی ہمارے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے، حضرت عمر کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہو سکتی نا۔ سنیں ذرا، حضرت فتاوی تتار خانیہ کے حوالے سے علف الشذی میں فرماتے ہیں ففی تتار خانیہ سال ابو یوسف ابا حنیفہ رحمہ اللہ ان اعلان عمر بعشرین رکع هل کان له عہد منہ علیہ السلام۔ حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا حضرت عمر کا 20 رکعت تراویح کا جو اعلان تھا کیا ان کے پاس کوئی نص تھی، حدیث تھی؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ما کان عمر مبتدعا، حضرت عمر بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ای لعلہ یکون له عہد، ممکن ہے ان کے پاس حدیث ہو، فیکون فدل علی ان 20 رکعتا، اور اس سے 20 رکعت ثابت ہوتی ہوں، لا بد له من ان یکون لها اصل منہ علیہ السلام وان لم یبلغنا بالاسناد القوی۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حدیث مبارک 20 رکعت ہوگی جو ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ نہ پہنچی، قوی سند کے ساتھ نہ پہنچی۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر اچھی طرح بات سمجھ لو، ابن عباس والی حدیث ہمارے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی پاک کا عمل ضعیف نہیں ہو سکتا نا، وہاں تو درمیان میں واسطے ہی کوئی نہیں۔ تو شاہ صاحب 8 کے قائل نہیں ہو رہے بلکہ حدیث کی سند پر اپنے 100 کے اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ عبارت نمبر 11، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی عبارت اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 390 پر ہے، لا شک فی ان تحدید التراویح فی 20 رکعہ لم یثبت مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح علی اصول المحدثین، فما ورد فیہ من روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما متکلم فیہ علی اصولہم۔ کہتے حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین کے اصول کے مطابق 20 رکعت تراویح کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی آپ ساری گفتگو سنیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد 2 صفحہ 391 پر فرماتے ہیں فقط ثبت تحدید العشرین بآثار صحابت الکثیرہ، کہ 20 رکعت تراویح کی جو حد ہے، تعداد ہے، یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے بہت سارے آثار سے ثابت ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہی ہیں۔ آگے پھر فرماتے ہیں فمن نظر الی تعامل الصحابہ فی امر الشریعہ لا یشک انہم اذا رأوا منکرا اکثر الانکار علی ذلک، وہذا تقویت معنی روایت ابن عباس، روایت ابن عباس۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھو، جو شخص صحابہ کرام کے شریعت کے معاملے میں مزاج کو سمجھتا ہے اس کو رتی برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ ابن عباس والی روایت قوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جب کسی منکر اور خلاف شریعت امر کو دیکھتے تو بہت زیادہ رد فرماتے، تو حدیث ابن صحابہ کا 20 رکعت پڑھنا، حضرت عمر کا حکم دینا اور صحابہ کا قبول کر لینا اور رد نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ معاملہ سنت تھا، خلاف سنت نہیں تھا۔
ابن عباس کی حدیث سے 20 ثابت ہو رہی ہیں، حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام حضرت عمر کی بات کو قبول کر لیا۔ اگر یہ خلاف شریعت ہوتا وہ کبھی قبول نہ کرتے، تو صحابہ کرام کے اس بات کے رد نہ کرنا اور اس کو قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کبھی اور مضبوط ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تراویح کی جو 20 رکعات ہیں، 20 ہی رکعات، یہ مان لیا جائے کہ محدثین کے اصول کے مطابق حدیث ابن عباس اتنی کبھی نہیں کہ اس سے 20 رکعات تراویح ثابت ہو، یہ مان لیا جائے کہ اس روایت پر کلام ہے اور اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی، لیکن ھذا لا يمکن الانکار عن ثبوتہ، باوجود اس کے یہ انکار ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ حدیث ابن عباس سے 20 رکعات ثابت نہیں ہوتی، کہ محدثین کے اصول کے مطابق اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن یہ بات ماننا ضروری ہے کہ حضور پاک سے 20 رکعات ثابت ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا بفعل عمر، حضرت عمر کا فعل ہے، بسکوت صحابہ کے علی ذالک، صحابہ سارے اس کو قبول کرتے ہیں، خاموش ہیں، واجماعهم علی قبول بمنزلۃ النص، اور صحابہ کے عمر کے فعل کو قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ الا ان له اصل عندهم، کہ یہ ان کے پاس کوئی اثر اس کی یعنی حدیث پاک موجود تھی۔ تو شیخ زکریا رحمہ اللہ کا موقف 20 رکعت تراویح کا ہے۔ ہم اتنی بات فرماتے ہیں یہ جو 20 کی تحدید ہے اس کی بنیاد ابن عباس نہیں، اس کی بنیاد حضرت عمر ہے۔ حضرت ابن عباس والی حدیث نہیں، حضرت عمر کا فعل، آپ کا امر اور صحابہ کا اجماع ہے۔ تو یہ نہیں فرماتے کہ ہم 20 رکعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کہ 20 رکعت کی بنیاد کیا بنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن یہ بات سمجھائی تھی، ایک ہے تراویح اور ایک ہے تراویح پورا مہینہ باجماعت، پورا مہینہ باجماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے، اور اس ثابت ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ابن عباس والی حدیث ہے، کہتے جابر والی حدیث ہے، لیکن بہت سے محدثین اس کو سندن ضعیف کہتے ہیں۔ تو ہمارے کعبے فرماتے ہیں عمر کا حدیث کا حکم دینا، صحابہ سب کا قبول کر لینا، اس کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس یاد ابن عباس کی روایت ہے، ان کے یہاں سند صحیح ہے، اور ہمارے اعتبار سے حضور کے درمیان واسطے آگے، اور یا ان کے پاس اور ایسی حدیث موجود ہوگی جو سند صحیح کے ساتھ ان کے پاس ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ بھائی حدیث کا کیا معنی؟ وہ تو خود نبی پاک عمل دیکھ رہے ہیں نا، یہ معنی ہے کہ ان کے پاس تو حدیث موجود ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہی بات وہ جو تتار خانیہ میں علامہ انور شاہ کشمیری تتار خانی کی بات نقل کی ہے اور تتار خانیہ میں موجود ہے کہ حضرت امام ابو یوسف نے امام حنیفہ سے پوچھا کہ 20 رکعت تراویح کہ ان کے پاس کیا دلیل تھی، تو انہوں نے فرمایا ان کا قبول کرنا صحابہ کو متفق اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی اثر موجود تھی جو ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ خیر، میں نے آپ کی خدمت میں 20 رکعت تراویح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، خلفائے راشدین کا دور، صحابہ کرام کا زمانہ، ائمہ اربعہ کا موقف، مشاہیر امت کا موقف، اجماع امت، بلاد اسلامیہ کو پیش کیا اور اپنے موقع پر ہونے والے شبہات کا جواب دیا، اکابرین کی عبارت کا جواب دیا، غیر مقلدین کے دلائل کے جواب دیے۔ شر و بس کے ساتھ مسئلہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہے، اب آپ اس کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں، سنیں اور سنائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، رمضان سے پہلے اس کو پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مقلدین سوال کرتے ہیں، تراویح کے حوالے سے آپ بھی ان پر ایک سوال کریں، بھئی آپ بھی ایک حدیث مبارک پیش کریں جو آپ کے عمل کے مطابق ہو۔ نمبر 1 8 رکعت تراویح ہوں، نمبر 2 باجماعت ہو، نمبر 3 ہر مسجد میں ہو، نمبر 4 پورا مہینہ ہو، اور نمبر 5 تراویح میں مکمل قرآن کریم ہو۔ کوئی حدیث آپ بھی پیش کر دیں، ان سے بھی آپ سنیں، پھر دیکھنا کس طرح دائیں بائیں توڑ موڑ کے باتیں کریں گے اور اپنے موقع پر ایک حدیث بھی پیش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کابر کا مسلک اور مذہب ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔